جیسا کہ ہمارے ہاں ایک وبا یہ بھی نکل چکی ہے کہ باقاعدہ مقابلے کیے جاتے ہیں کہ اس سال فلاں گلی والے یا فلاں محلے والے یا فلاں علاقے والے پہلے نمبر پر آئے ہیں، فلاں دوسرے نمبر پر آئے ہیں، فلاں تیسرے نمبر پر۔ گھر اگر آپ نے بہت اچھا سجا لیا ہے اور ایک جم غفیر آپ کے گھر کے پاس لگا ہوا ہے کہ وہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بھائی وہ فلاں حاجی صاحب کا گھر ہو، فلاں شیخ صاحب ہو، فلاں چودھری صاحب کا گھر بہترین سجتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ چراغا کیا جاتا ہے، اور جناب والا ہوتا کیا ہے کہ کنڈے کے ذریعے سے چوری کر کے بجلی جو ہے وہ لی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے چراغا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بند سور کے پوف بنا کے کھڑے میں، جناب کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ آئے میں ولادت کی خوشی منا رہے ہیں یہاں پہ، جبکہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ علاقوں میں تو پورے علاقے بند ہو جاتے ہیں، پوری گلیاں، یعنی ایک گلی آپ سے گزرے وہ بند ہے، دوسری کی طرف جائے وہ بند ہے، تیسری کی طرف جائے وہ بند ہے، پورا علاقہ پیک ہو کر رہ جاتا ہے، جس سے گزرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے اظہار کے طور پر مسلمانوں میں بہت سارے امور رائج ہیں۔ انہی امور میں ایک کام، ایک امر، وہ چراغا کرنا بھی ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ بھی جب خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو اس پہ چراغا کیا جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بلڈنگ کو سجا دیا جاتا ہے۔ 14 اگست کے موقع پر آپ دیکھیں گے یا اسی طرح کے اور ایام میں دیکھیں گے کہ بہت ساری بلڈنگز کو سجا دیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، اور یہ لائٹنگ کرنا خوشی کا ایک اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی میں بھی لوگ اس چراغے کو اختیار کرتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے اور گلیوں کو سجا دیا جاتا ہے اور مختلف امور جو ہے انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے اور اس پر بہت سارے دلائل بھی جو ہے وہ موجود ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن اس چراغے کے موقع پر بھی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے امور اختیار کیے جاتے ہیں جو یا تو ناجائز ہیں یا پھر عمومی طور پہ ہمارے یہاں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو آج انہی امور کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ چراغا جو مستحب قرار دیا گیا یا اس پہ ثواب کی امید کا جو فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چراغا جو کیا جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مستحب قرار دیا گیا۔ لہذا جو چراغا کرنے والے افراد ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر کر رہے ہوں، چاہے کمیٹیاں بنا دی جائے جیسے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں بنائی جاتی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک فرد کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو چراغا کر رہا ہے، اس میں پیسے ملا رہا ہے، اس میں اپنا حصہ ملا رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، پوری گلیاں سجا رہا ہے، تو ہر ایک فرد کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس چراغا کرنے کی پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی نیت ہے، اور امید ہے کہ اس پر جو ہے وہ ثواب بھی مرتب ہو، اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ نیت یہ نہیں ہے بلکہ کسی مقابلے کو جیتنے کی نیت ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک وبا یہ بھی نکل چکی ہے کہ باقاعدہ مقابلے کیے جاتے ہیں کہ اس سال فلاں گلی والے یا فلاں محلے والے یا فلاں علاقے والے پہلے نمبر پر آئے ہیں، فلاں دوسرے نمبر پر آیا ہے، فلاں تیسرے نمبر پر آیا ہے۔ اب اگر یہ چراغا کرنے والے اس نیت سے چراغا کریں کہ ہمارا پہلا نمبر ہونا چاہیے، پچھلی دفعہ کم رہ گیا تھا، دوسرے نمبر پر آئے تھے ہم، اس دفعہ ہمیں فلاں علاقے والے کو ہرانا ہے، فلاں محلے والے کو ہرانا ہے، فلاں گلی والے کو ہرانا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جائیں تو یہ نیت تو درست نہ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے آپ ولادت کی خوشی میں تو یہ نہیں کر رہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ تو مقابلے کے لیے کر رہے ہیں، آپ تو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی نیت کی وجہ سے یہ عمل ثواب کے بجائے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا، کہ دکھاوے کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ گناہ ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی افراد لائٹنگ کرنے والے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پہ کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا گھر کو سجاتے ہیں، بہت ہی زیادہ اس کے اوپر لائٹنگ لگاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں لگاتے ہیں، اس میں بھی ان کو غور کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز کنڈے کا استعمال، کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چراغا کیا جاتا ہے، اور جناب والا ہوتا کیا ہے کہ کنڈے کے ذریعے سے چوری کر کے بجلی جو ہے وہ لی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے چراغا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تو یہ چراغا کر رہے تھے ثواب کے لیے، لیکن یہ چوری کا جو آپ نے معاملہ کیا، اس پہ کون سا ثواب، اس پہ کون سے درجات بلند ہوں گے، اس پہ کون سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے، کون سی آپ عظمت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ بلکہ اس میں تو آپ قابل گرفت ہیں، اس میں تو آپ عذاب کے مستحق ہیں، اس میں تو اللہ کی ناراضگی ہے کہ آپ چوری کے ذریعے سے جو ہے وہ لائٹنگ کر رہے ہیں۔ اب تو کمپنیز نے اس طرح کی وائر لگا دی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ
ये चोरी करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तानी है, किसी ना किसी तरह जुगाड़ निकाल ही देते हैं। जो चरागा करने वाले हजरात हैं उनको इस बारे में गौर करना चाहिए कि अगर वो इस तरह का मामला करते हैं तो वो इससे इज्तिनाब करें, ये जायज़ नहीं है। आपको मोहब्बत है, आप विलादत की खुशी मनाना चाहते हैं, आप अपने खर्चे पे करें, आप अपने घर से लाइट लगाएं। आप नहीं कर सकते तो मुख्तसर कर लें। आप बहुत ज्यादा फैलाकर बहुत ज्यादा आप चरागा करें और फिर कुंडे की बिजली इस्तेमाल करें, ये किसी तरह दुरुस्त नहीं है, किसी तरह जायज नहीं है। लिहाजा इसकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। इसी तरह चरागे के साथ और दीगर जो चीजें इसमें शामिल होती हैं वो ये है कि मॉडल बना दिए जाते हैं, फवारा बना दिया आपने और मिट्टी का कोई घर बना दिया, या मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसी चीज लगा दी कि जो लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। इससे भी बचना चाहिए। इसके जायज नाजायज होने की तरफ हम नहीं जाते, लेकिन इसमें जो खराबी आती है ना वो ये है कि जब इस तरह की चीजें आप बनाते हैं, लगाते हैं, गलियों में आप सजाते हैं, तो फिर लोग इनको देखने के लिए आते हैं। लोगों का एक ज़ौक़ होता है, शौक होता है कि चलो भाई हम देखने के लिए जाएं। उसमें फिर क्या होता है, मर्द औरत जमा हो जाते हैं, मर्द औरत का इख्तिलात होता है, लोग गुजर रहे हैं और लाइटिंग देखने के लिए जा रहे हैं जनाबे वाला, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फिर उसके अंदर जो नौजवान लड़के होते हैं वो खड़े हो जाते हैं बंद सवर के पफ बना के खड़े में, जनाब क्या कर रहे हैं, वो हम जो है वो आए में विलादत की खुशी मना रहे हैं यहाँ पे, जबकि मकसद कुछ और होता है। मकसद क्या होता है, जो वहां पे नामहरम खवातीन आ रही होती हैं उनको देखना मकसद होता है। तो अब वो आ क्यों नहीं है, वो आ इस वजह से नहीं है कि आपने तरह तरह के मॉडल्स बना दिए, और जब मॉडल्स बना दिए वो थोड़े मशहूर होते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं कि भाई देखें तो सही है क्या चीज। तो लिहाजा इस वजह से इस तरह के मॉडल्स बना देना या इस तरह के फवारे बना देना या ऐसी कोई भी चीज बना देना कि जिसकी वजह से लोग जो है वो आना शुरू हो जाएं, ये चीज दुरुस्त नहीं है। इससे भी जो है वो बचना चाहिए। इसी तरह इस चरागे के मौके पर रोड भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं, गलियां बंद कर दी जाती हैं, खासतौर पर 12वीं की रात में, कि वहां पे फवारे बना दिए जाते हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स बना दिए जाते हैं और जनाबे वाला गुजरने वालों को रोक दिया जाता है कि भाई गली बंद है। क्यों? क्योंकि वहां पर फवारा बना हुआ है, गुजरने का रास्ता ही नहीं है। ये याद रखें कि ये किसी तरीके से दुरुस्त नहीं है, किसी तरह जायज नहीं है, ये शारे आम है और इस पर हर एक का हक होता है। अब आप क्या करें कि उस गली के अंदर उस रोड के ऊपर फवारा बनाकर या और दीगर चीजें बनाकर रोड को ब्लॉक कर दें, गली को बंद कर दें और दूसरे शख्स का आप जो है वो हक दबा दें, उसकी हक तलफी करें, तो आप ये समझते हैं क्या इस अमल के करने पर आपको सवाब मिलेगा कि दूसरा जो वो तकलीफ के अंदर मुब्तला हो रहा है, दूसरा मुसलमान के जिसका हक है कि इस रास्ते पर चलना, उसके लिए आपने रास्ते बंद कर दिए। तो लिहाजा ये भी किसी तरीके से दुरुस्त नहीं है। चरागा करने वाले हजरात को चाहिए कि वो चरागा करें, लाइटिंग लगाएं, लेकिन इस तरह तकलीफ देना या रोड बंद कर देना कि जिससे लोगों को तकलीफ हो। और बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे पूरे पूरे इलाके ही ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि हर एक दूसरी गली सजी हुई है, हर एक गली के अंदर चरागा है, उसमें फवारे लगे हुए हैं और दीगर चीजें लगी हुई हैं और उसे बंद बंद किया हुआ है। अब एक बंदे को अगर इमरजेंसी है, कहीं जाना है, वो जाना चाहता है, कोई अपने घर ही जाना चाहता है, तो वो उसके बगैर गुजर ही नहीं सकता। बस औकात तो गाड़ियां बाहर खड़ी करनी होती हैं, बाइकें लोग गली से बाहर खड़ी करते हैं कि भाई गली में चरागा हुआ है। तो ये चीज जो वो दुरुस्त नहीं है कि किसी की हक तलफी करके आप इस तरीके से मिलाद बनाएं, ये दुरुस्त नहीं है। और मुमकिन है कि इसके बिना पर जो है वो आप सवाब के बजाय गुनाह के मुस्तहक हों और अजाब के मुस्तहक हो। इस अमल से भी हमें बचना चाहिए। इसी तरीके से बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए जाते हैं, लाइटिंग कर रहे हैं तो जनाब वाले एक स्पीकर लगा दिया, जोर जोर से उसमें नाते चला रहे हैं, इस बात का ख्याल किए बगैर कि वक्त क्या हुआ है, कोई बीमार भी होगा और दीगर मामला भी होंगे। रात के 2-2 बजे तक जोर जोर से नाते चल रही हैं। अब कोई काम पे जाने वाला है सुबह, जिसको जल्दी उठना है, वो बेचारा अपनी नींद पूरी ना कर सके, कोई बीमार है, वो तकलीफ में मुब्तला हो, तो इससे भी हमें जो है वो बचना चाहिए। शाम का मौका हो कि जिसके अंदर उमूमी तौर पे लोग उठे होते हैं या वैसे ही शोर शराबा हो रहा होता है, उसमें अगर आप चला लेते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, चले नबी का जिक्र जो है वो बुलंद हो रहा है। लेकिन रात गए तक कि लोग जब सो जाते हैं और आराम करना चाहते हैं, उस वक्त में आप जो है वो बड़ी बुलंद आवाज से जो है वो नाते चला दें और अपने आशिक रसूल होने का और विलादत की खुशी के इजहार करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाकर आप ये काम करें और इस पर सवाब की उम्मीद रखें। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह एक सबसे बड़ा मसला और अहम मसला वो है नमाजों का कज़ा हो जाना। उमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि ये लाइट लगाने वाला, चरागा करने वाला, आशिक रसूल अपने आप को कहने वाला, ये नमाज की पाबंदी नहीं करता। ये खंबे पे चढ़ा हुआ है, दरख्त पे चढ़ा हुआ है, बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, दीवारों पे चढ़ रहा है और क्या कर रहा है भाई, लाइटें लगा रहा है, चरागा कर रहा है। दूसरी तरफ नमाज का वक्त है, उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, नमाज की बिल्कुल परवाह नहीं है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद आप बना रहे हैं, विलादत की खुशी आप बना रहे हैं, और जो नबी की आंखों की ठंडक है यानी नमाज, उसे आप तर्क कर रहे हैं, तो आप कौन सी खुशी और कौन से इश्क का इजहार करना चाह रहे हैं।
یہ تو عشق نہ ہوا نبی سے، یہ تو نبی سے محبت نہ ہوئی، یہ تو نبی کی ولادت کی خوشی نہ ہوئی کہ آپ نماز کو چھوڑ کر جو ہے وہ چراغوں میں لگ جائیں، یا چراغوں کی وجہ سے آپ نمازوں کو قضا کر دیں۔ یہ کسی طرح جو ہے وہ قبول نہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ اس چراغی کی وجہ سے نماز کو قضا کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چراغا بھی آپ کا کوئی کام نہ دے گا، جس سے آپ ثواب کی نیت کر رہے ہیں یا آپ یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس امید پر ہیں کہ نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ نماز ترک کر کے آپ نبی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، نماز ترک کر کے اور چراغے میں رکھ کے آپ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی میں چراغا ضرور کریں، لیکن ان امور کی طرف توجہ لازمی کریں۔ اور آخری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ چراغے کے موقع پر اپنے آپ کو ہر ایک ایسے کام سے بچائیں کہ جو آپ کے مسلک پر، آپ کے مذہب پر انگلی اٹھنے کا سبب بنے، یا اگر کوئی اور اس کے اندر ملوث ہے تو اسے بھی روکیں کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نعتیں لگا دی اور جھوم رہے ہیں اس کے اوپر، گلی کے اندر کھڑے ہو کے 10-12 لڑکے جھوم رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ تو ڈانس کر رہے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے حفظ نفس کے لیے ایسا کام کر لیا، آپ جھوم رہے ہیں، چلیں اچھی نیت کے ساتھ آپ چلیں، وجد آ گیا آپ کو، لیکن دوسرا اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر مسلک پر، آپ کے مذہب پر جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ لہٰذا اس طرف بھی جو ہے توجہ کرنی چاہیے۔ ایسے کسی بھی عمل سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی کو کرتا ہوا دیکھیں تو اسے روکیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں آپ یہ خوشی منا رہے ہیں نبی کی ولادت کی، وہیں اپنے مسلک و مذہب کو بدنامی سے بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔